बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MK TV और मैं हूं अली बलोच। नाजरीन, पाकिस्तान का एक मसला ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि बाहर के मुल्क में जो लोग होते हैं शायद वो दरख्तों से पैसे उतार रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे साथ सैयद अंजुम रज़ा साहब मौजूद हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या स्टेप लिए, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके, कितने टफ शेड्यूल में आप टाइम निकाल के MK TV के लिए तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। शाह साहब, ओवरसीज़ बेसिकली लफ्ज़ क्या है, ओवरसीज़ क्यों यूज़ किया जाता है? ओवरसीज़ जो यहाँ से बाहर अब्रॉड जाते हैं कमाने के लिए, उन्हें जितने भी जो लोग यहाँ से गए हैं उन्हें ओवरसीज़ का लक़ब दिया जाता है। ठीक है जी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बाहर के मामलात कैसे हैं? आपको कब फील हुआ कि आप बाहर जा सकते हैं और आपने ये फ़ैसला लिया कि आप भी जाके पाकिस्तान से बाहर लोगों की खिदमत करें या फिर आप पैसा कमाएं? किस विजन से आपने ये स्टेप लिया था? विजन जो है वो यही था कि पाकिस्तान में रहते हुए हर इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं। तो मेरे वालिद साहब भी UAE में मुकीम थे, तो उसी हवाले से ओवरसीज़ में मेरा भी एक दिलचस्पी रखता था मैं कि मैं भी ओवरसीज़ में जाके अपने वालिदैन का जो है सहारा बनूं। लेकिन जब वहाँ पे गया और हमारा गांव जो है वो बड़ा बैकवर्ड एरिया में था, तो उसकी वजह से कुछ ख्यालात आते थे, क्योंकि हमारा गांव जो है वो रास्ता नहीं था। हालांकि हमारा गांव जो है वो 70 साल पहले जब पाकिस्तान को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन हमारा गांव आज भी आज़ाद नहीं था। तो उसको रास्ता नहीं था जो मैंने ख़ुद वो एक एम रखा हुआ था कि अल्लाह ने अगर मुझे तौफीक दी तो मैं वो करूँगा। जब ओवरसीज़ में गए तो वहाँ पे अल्लाह की ज़ात ने जो जॉब का मामला हुआ, तो फिर मैंने सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया अपने इलाके के लिए या अपने गांव के लिए, वो ख़ुद अपनी पॉकेट से मैंने रास्ता ख़रीदा और उसको लोगों को ताकि तालीम मैसर हो सके, क्योंकि मेरे गांव में बहुत नाख्वानदा लोग थे जो पढ़ नहीं पा रहे थे। मतलब आपके इस बात को ये कहा जा सकता है नाजरीन के विजन था वो रास्ता जो मेरे गांव को आए, वो रास्ता जो मेरे गांव को आए, मेरे गांव में खुशहाली लाए, तालीम का बोलबाला हो, हर कोई अपना हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। शाह साहब, पाकिस्तान से भी बड़े लोग बाहर जाते हैं जी। कुछ लोग तो बाहर जाते हैं और कुछ लोग पता नहीं कैसे जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि बाहर जाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इनको आप क्या मैसेज देंगे? बाहर जाने के लिए सबसे पहले तो जो ओवरसीज़ कम्युनिटी जिन्हें शौक़ है बाहर जाने का, कई तो जो भी जिन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैसर होता है या जो क्वालिफाइड लोग जाते हैं, तो वो भी वहाँ पे जाते हैं विज़िट वीज़ा लेके, जिस पे जाकर वर्क करना अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे वो जॉब सर्च करते हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनके पास एक हमारी क्वालिफ़िकेशन जो बेसिक है वो तो होती है, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग या उनका जो एक गैप होता है उनकी क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस रिलेटेड, या जो मॉनिटरिंग बॉडी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वहाँ पे जाने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं देती, तो इस वजह से वो वहाँ पे फ्लॉप होते हैं, अपने विज़िट का नुकसान करते हैं, टिकट्स का नुकसान करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये तो हो गए वो लोग जो एक प्रॉपर रोड मैप से जाते हैं, जिनके पास एक रास्ता है, बाहर गए, यहाँ से टिकट परचेज किया, वहाँ पे लैंड करके आप गए विजिट वीज़े पे, 3 महीने का आपके पास वीज़ा है, लेकिन आप उसमें वो जो पाकिस्तान का स्पेशल माना जाना जाता है जुगाड़, आप जुगाड़ कर रहे हैं कि जी 3 महीने में यहाँ पे हूँ तो चलो कोई ना कोई काम कर लिया जाए। तो लेकिन ये तो चले गए जो बाहर गए, लेकिन एक रास्ता और भी है। एक रास्ता बिल्कुल आपने ये जो क्वेश्चन किया है वो इलीगल वे से जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे डंकी का नाम भी देते हैं वो लोग, हम डंकी लगाएंगे। सबसे पहले वो लोग जो डंकी लगा के जाते हैं उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो आप जब जा रहे हैं कहीं पे, तो वो अपने ख्वाब लेके जा रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को पीछे अच्छा बैकग्राउंड देंगे और अच्छे तरीके से वो उन्हें अच्छा लाइफस्टाइल देंगे। जबकि जब एक वे हराम है जो कि एक ममनू है, वो अगर आप रिलीजियस वे से जाएँ तभी ममनू है, और अगर आप दुनियावी लिहाज से भी जाएँ तो तब भी ममनू है। जब वो इंसान करता है तो अगर वो इत्फाकन पहुँच भी जाए लेकिन वो रिज़्क़ हराम में ही आता है। दूसरा, अगर वो नहीं पहुँचते, वो उनकी डेथ हो जाती है रास्ते में या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बाद उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनके क्या हालात होते होंगे, वो किस तरीके से रोते हैं, बिलखते हैं, उनका अंदाज़ा उन्हें नहीं होता, क्योंकि वो तो उस वक़्त अपनी जो जवानी के जोश में या अपने ख्वाबों के मस्ती में जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिलीज़ बाद में सफ़र करती हैं या उन्हें जिन तकलीफ़ का सामना होता है वो उनके घर वाले बेहतर जानते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की, ये आप सबके लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है, अमानत है आपके पास कि जो लोग नॉन लीगल वे से ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से बाहर और इस ख्वाब को लेके कि वो अपने आने वाले कल को संवारेंगे, आप अगर थोड़ा सा इसको सर्च करें तो कितनी बहनों के भाई
کتنی ماؤں کے بچے، کتنے بچوں کے باپ ان رستوں پہ گمنام موت مارے گئے جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایسے رستوں سے اللہ بچائے۔ شاہ صاحب، آپ وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ نے ایک اپنا فارم بھی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، کیا نام ہے، کس نام سے ہے وہ؟ یہ جو POAF ہے، ہم پاکستان اوورسیز ایسوسیشن انٹرنیشنل فورم ہے ہمارا، تو یہ ہم لوگ وفاق کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو جو ہمارے ہیڈ ہیں وہ چیئرمین محمد اکرم منہاج صاحب۔ تو بیسیکلی ہمارے جتنے بھی عہدیداران پورے ملکوں میں ہیں جو کہ ہم سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ جو لوگ وہاں پہ جنہیں اویئرنیس نہیں ہوتی رولز کی، تو ہم ان کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ریلیٹڈ کنٹری کے رولز کو اویئر کیا جائے، پراپر گائیڈنس دی جائے۔ دوسرا، تاکہ انہیں مشکلات نہ پڑیں، اور اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پہ ان کی باڈی کلیئرنس کے لیے، اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں ہم اپنا وقت نکال کے، اور اگر ان کی جو کسی حادثاتی موت مرتے ہیں ان کی انشورنس کلیم کروا کے دینا، یہ ہم لوگ مورلی جو ہے اپنا اخلاقیات کا فرض سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ دکھ درد لے کے ہم اس لیے آگے بڑھے کیونکہ جب ہم وہاں پہ، میں جب گیا ہوں اپنا UAE میں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بھی خواب لے کے آئے ہوتے ہیں، تو ان کے جنازے اگر پڑھے تو ان کو جو مشکلات رہی ہیں، یا ان کی فیملیز باہر ہیں تو انہیں جو پیچھے روتے بھی لگتے ہیں، کتنے دن لگتے تھے، تو ان چیزوں کو آسان کرنے کے لیے ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کی اویئرنیس ہے اور اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں تو اسے ہم اپنا اخلاقی اور اپنے اوپر واجب سمجھ کے کرتے ہیں۔ کتنے کنٹریز میں آپ کی ٹیمز کام کر رہی ہیں؟ ہماری پورے یورپ میں کام کر رہی ہے، سعودیہ میں کام کر رہی ہے، مڈل ایسٹ میں، UAE میں، ایون کہ ہم پاکستان میں، اگر آپ بینگ این اوورسیز پاکستانی دیکھیں تو میں 2002 سے جب ابراڈ گیا ہوں، تو اس کے بعد واپسی پہ 2005 سے میں نے اپنے راستے کا انعقاد کیا۔ تو بینگ این اوورسیز پاکستانی، ہمارا جو پاکستان اوورسیز ایسوسیشن فورم انٹرنیشنل ہے، یہ خالی UAE میں کام نہیں کر رہا، یا مڈل ایسٹ میں کام نہیں کر رہا، یا آپ کہہ لیں یورپ یا UK USA میں کام نہیں کر رہا۔ ہم لوگ یہاں پہ بھی فری میڈیکل کیمپس، فری آئی کیمپس وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں۔ پلس ہم اگر یہاں پہ بھی کوئی لوگوں کے جو ابراڈ میں سیٹل ہے اور ان کی جگہوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم POAF کے پلیٹ فارم سے اور OPC کے پلیٹ فارم سے ہم ان کی جو ہے آواز ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کا کوئی رائے حل نکل سکے۔ مطلب آپ اس کو آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عوام بالا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ایک برج کا کام ہو رہا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں پاکستان میں لا اینڈ آرڈرز کچھ اور ہیں، باہر کے کنٹریز میں رول ریگولیشنز کچھ اور ہوتے ہیں، تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ باہر جانے سے پہلے کنٹریز کے رول ریگولیشنز کو اسٹڈی کر لینا بہتر نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے تو یہی ہونا چاہیے، کیونکہ بینگ این اوورسیز یا بینگ این پاکستانی، ہم لوگوں میں ایک جو ہمیں دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وائلیشن کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ ہمیں وائلیشن ٹاپر کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ میرا جو بزنس ہے وہ ہے سیفٹی، تھرڈ پارٹی سیفٹی اینڈ انسپیکشن، تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں روڈ سیفٹی سے یا ہوم سیفٹی سے، یا کوئی بھی سیفٹی ہے کہ کسی بھی حوالے سے ہم اسے سیکیور رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ وائلیشن کرنا شروع کرتے ہیں۔ کہ جیسے اگر ہم پلین میں یہاں سے اگر ہم کسی بھی فارن کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہی ہم ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں بڑے ڈسپلن کے ساتھ، اور اگر ہم وہاں سے ریٹرن اپنے ملک کے آئیں تو ہم یہاں پہ کوئی سیفٹی یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم توجہ نہیں دیتے، اور جو سب سے پیچھے بیٹھا پلین میں پیسنجر ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے ڈور کے آگے، کہ اس نے سب سے پہلے پہنچنے کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے مورال کو خراب کرتی ہیں۔ اور دوسرا، جیسے آپ کہہ لیں کہ موٹر ویز جیسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ، تو یہ ہمارے قد کاٹ کو، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں پہ جب ہمارا کبھی قد کاٹ بننے لگتا ہے یا ہمارا گرین پاسپورٹ کبھی کسی عروج بالا پہ جانے لگتا ہے، تو اس طرح کا جو جگہ سائی کے معاملات ہیں وہ ہمیں بہت ڈاؤن کرتے ہیں۔ اور آپ کہہ لیں کہ جب رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم فالو نہیں کر کے جاتے یا سیکھ کر نہیں جاتے، تو اس کا ہمیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو گو ٹو گو ممنوع چیزیں ہیں ان کو جب وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ سے ہی پکڑے جاتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے لیے جگہ سائی کا بات ہوتی ہے، کیونکہ بینگ این پاکستانی ہم پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے بڑا جو اویئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سی چیزیں ممنوع اور وہ نہیں لے کے جانی چاہیے۔ جیسے آپ نے ابھی اسکینڈل سنا ہوگا، پچھلے دنوں بھی ایک چڑھا ہے کہ کچھ سعودیہ میں بزرگوں کو انہوں نے بھیجا کہ عمرے کی نیت سے، اور انہوں نے کچھ ساتھ ڈرگز دے کے بھیج دی، اور وہ جو مظلوم جوڑا تھا وہ پھنسا گیا، اور جو کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے تجربہ کیا وہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے کیا کریں کہ اس کی وجہ سے انہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
آپ نئے پاکستان سے باہر جانے والے لوگوں کو آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں نئے پاکستانیوں کو آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ڈنکی والا راستہ اور کوئی بھی اللیگل وے آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی حرام کام یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی آخرت بھی خراب کرتا ہے اور دین و دنیا بھی خراب کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ابراڈ ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کے رولز کو فالو کریں، اپنی ایمبیسی کی انسٹرکشنز کو فالو کریں، پلس اگر آپ جاب کے سلسلے میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا ضرور کریں، کیونکہ ہمارا کوالیفیکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمیں ایک ذہنی غلام ضرور بناتا ہے، کیونکہ ہمیں وہ ٹیچرز جو ہیں وہ فیلڈ نہیں دیتے کہ آپ نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، تو وہ ہمیں ہماری پروفیشنل کوالیفیکیشنز دیتی ہیں۔ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشن کو مینٹین رکھیں اور اپنے کورسز کو اور اپنی سی وی اور گیپ کو آپ فل اپ کریں تاکہ آپ کو وہاں پہ ایک اچھا موقع فراہم ہو سکے۔ جی، ہمارے ساتھ تھے سید انجم رضا صاحب، جن کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں نالج سے ریلیٹڈ، اور انہوں نے بڑے پیارے میسیجز بھی دیے اور بہت ایک اچھی ڈسکشنز بھی چل رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ کتنا ایک محدود ہوتا ہے۔ ہم لاسٹ میں صرف اتنی سی بات کہیں گے کہ آپ پیسہ ضرور کمائیں، کیونکہ پیسہ سب کی ضرورت ہے، آپ کی، ہم سب کی، لیکن پیسہ اس وے سے کمائیں جو آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث نہ بنے، جو آپ کے والدین کے لیے پچھتاوا نہ بنے، جو آپ کے بچوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کوئی درد دل نہ بنے۔ ناظرین، ایم کے میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ ایسے پروگرامز شیئر کرتے رہیں گے جو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سوشل میسیج ہے جو کسی کی زندگی بچا سکتا ہے، جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نان لیگل وے سے باہر تو آ جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سفر آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو، آپ کے والدین، آپ کے بچے ساری عمر اس درد کو لے کے بیٹھے رہیں۔ تو ایم کے میڈیا کے پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے، ایم کے ٹی وی آپ کے لیے حاضر ہے، ایم کے ٹی وی کا یہ سیٹ اپ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی عوام کے لیے کوئی ایسا اسپیشل میسیج ہے، کوئی ایسی اسپیشل اویئرنیس ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو شیئر کر سکیں، تو ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ نمبر ہمارے اسکرین پہ مینشن ہے، اپنا فیڈ بیک، اپنا کانٹیکٹ ہمارے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔